اب میں جس شخصیت کو دعوت دوں گی وہ جامعہ کراچی کے استاد بھی رہے ہیں، ریاست جغرافیہ اور پاکستان نامی کتاب سے مقبولیت حاصل کی، تنقید، مقالہ نگاری، مضمون نگاری کے شعبے میں اپنا اہم مقام رکھتے ہیں۔ جناب پروفیسر نجم الہدیٰ صاحب آئیں اور اظہار خیال کریں۔ جناب پروفیسر نجم الہدیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اور ترجمانی دونوں مشکل کام ہوتا ہے۔ ترجمے کے لیے لازم ہے کہ مترجم دونوں زبانوں میں مہارت رکھتا ہو۔ ترجمہ قلم کی وساطت سے کیا جاتا ہے۔ ترجمانی کے لیے قلم کے علاوہ علم، زبان، آنکھیں، پیشانی کی شکن، چہرے کا بدلتا ہوا رنگ، ہونٹوں کا سکڑنا اور پھیلنا، چال ڈھال، آواز کا زیر و بم، لباس، رنگت، نشست و برخاست، پسند ناپسند اور زمین سے واقفیت وغیرہ وغیرہ کی وساطت قائم کی جاتی ہے۔ ناول نگاری بھی ایک مشکل کام ہے، بلکہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ ناول لکھنے اور ناول ترجمہ کرنے اور افسانوں کا ترجمہ کرنے کا کام بھی جناب قصر سلیم 30-35 سالوں سے مصروف ہیں۔ اپنی تحریروں کی اشاعت میں یک و تنہا اپنے معاون ہیں۔ جب قیصر سلیم صاحب کا تصنیف کردہ ناول باقی آ گئے شائع ہوا تھا تو اظہار خیال کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا کہ قیصر سلیم ایک مشکل پسند فرد ہے، ناول لکھ رہے ہیں اور دوسری زبانوں کے ناول کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب اندھیر نگری 5واں مترجمہ ناول ہے جو پیش نظر ہے۔ اس سے پہلے وہ انیتا دیسائی، ریور بینڈ، یاسمین خضرا اور خالد حسین کے ناولوں کا ترجمہ پیش کر چکے ہیں۔ قیصر سلیم 9 ناولوں کے مصنف بھی ہیں۔ ان کے تصنیف کردہ ناولوں میں 21ویں صدی کا چنگیز خان، کشور، باغی آ گئے اور نیا نگر بسا لیا ہم نے قابل قدر ہے۔ ان کے 3 سفر نامے بھی شائع ہو چکے ہیں جن میں بندہ صحرائی بہت خوب ہے۔ وہ چونکہ پڑھنے اور لکھنے کے علاوہ حال کی فکر میں بھی خود کو مصروف رکھتے ہیں، اس لیے ان کا ایک فکری رویہ قائم ہو چکا ہے جیسا کہ بڑے ادیب کا ہوتا ہے۔ غالباً اسی کے تحت انہوں نے ناول اور افسانوں سے ہٹ کر زرعی انقلاب اور چراغ فکر جلاؤ بڑا اندھیرا ہے 2 کتابیں پیش کی۔ امریکہ اور دیگر 34 ممالک کے افسانے چن کر ترجمہ کیا۔ اسی طرح افسانوں کا 2 مجموعہ امریکی منتخب افسانے اور عالمی منتخب افسانے پیش کر چکے۔ ان افسانوں کی جملہ تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ قیصر سلیم صاحب کی 28 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور 29ویں پریس میں جانے والی۔ یہ 29ویں کتاب بنگلہ دیش سے منتخب کہانیوں کا مجموعہ ہوگی۔ قیصر سلیم صاحب نے حال ہی میں ایک اور بڑا کام مکمل کر لیا ہے۔ یہ ایک تالیفی کام ہے جس کی 3 جلدیں مکمل ہو چکی ہیں اور 4تھی جلد چھاپہ خانے میں۔ انہوں نے اب تک جتنی کتابیں پڑھی ہیں ان میں اردو زبان کی 101 منتخب کتابوں سے انہی کے الفاظ میں اقتباس 101 کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے جہاں جہاں چمکتے دمکتے ہیرے موتی لال و جواہر نظر آئے انہیں چنتا گیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اقتباس ختم۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے، اقتباس: بلا شبہ تمام اقتباسات میری اپنی پسند کے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ میں ان تمام سے 100% متفق ہوں۔ اختلاف کے باوجود میں نے انہیں اس لیے شامل کیا ہے کہ یہ دعوت فکر دیتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ 4 جلدوں پر مشتمل اقتباسات کے اس مجموعے کو انہوں نے حاصل مطالعہ کا نام دیا۔ تالیفی کام مجھے یقین ہے لکھنے والوں کے درمیان زیادہ پسند کیا جائے گا، حوالہ جاتی سہولت میسر آئے گی۔ پیش نظر مترجمہ ناول اندھیر نگری پیش کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ اقتباس: دی وائٹ ٹائگر کا انتخاب اس لیے نہیں کیا ہے کہ اسے 2008 کا مین بوکر پرائز عطا کیا گیا۔
بلکہ اس لیے کہ اس ناول میں ہندوستان کی جو تصویر دکھائی گئی ہے اس میں اپنے ملک پاکستان کی کافی جھلک ملتی۔ اقتباس ختم۔ قیصر سلیم صاحب ایک صاحبگو انسان ہیں اور یقیناً بخیل نہیں ہیں۔ دوسروں کی لکھی ہوئی 101 کتابوں سے اقتباسات جمع کر کے شائع کرنا اور یہ اعتراف کرنا کہ یہ حاصل مطالعہ ہے، بڑی بات ہے۔ وہ کشادہ دل، کشادہ نظر اور کشادہ قلم ہے۔ اللہ کرے زور کشاد اور زیادہ۔ قیصر سلیم کئی جہتوں کے ادیب ہیں اور اپنا ایک فکری رویہ رکھتے ہیں اور اسے برت رہے ہیں۔ وہ مترجم کی حیثیت سے اب اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ میں نے ان کی ترجمہ کی ہوئی تقریباً ساری کتابیں پڑھی ہیں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے کیے ہوئے ترجمے کی زبان سادہ ہوتی ہے اور ترجمہ اصل کتاب اوریجنل بک کے موضوع پر قائم رہتا ہے۔ یہ مترجم کی بڑی خوبی ہوتی ہے۔ ترجمے سے 50% خسارے کی بات اپنی جگہ، مگر سادہ زبان اور موضوع یا مرکزی خیال کو قائم رکھنا ایک بڑا وصف سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کا مصنف اروندہ ڈیگا 1974 میں مدراس میں پیدا ہوا تھا۔ یہ جنوبی ہندوستان کا مشہور شہر ہے جہاں علامہ اقبال اور سید سلیمان ندوی کو مدعو کیا گیا تھا، اور اقبال کا وہ مشہور لیکچر دی ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ دیا گیا تھا۔ یہ کتاب اندھیر نگری 1974 میں مدراس میں پیدا ہوا، آسٹریلیا اور برطانیہ میں تعلیم پائی، عالمی شہرت کے چند اخباروں کا نمائندہ رہا۔ اس کے کئی مضامین ان اخباروں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اندھیر نگری یا دی وائٹ ٹائیگر اس کا پہلا ناول ہے جو 2008 میں امریکہ میں شائع ہوا، پھر برطانیہ میں شائع ہوا، اور اب 2010 میں اس کا اردو ترجمہ پاکستان میں شائع ہوا۔ مصنف ان دنوں بمبئی میں قیام پذیر ہے۔ اس کتاب کو 2008 کا بکر سے نام دیا گیا تھا۔ یہ کتاب اندھیر نگری 318 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس ناول کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک طویل خط ہے مصنف کا بنام وزیر اعظم عوامی جمہوریہ چین جناب وین زیاؤ باؤ۔ اس تفصیلی خط کے توسط سے کتاب کو مصنف نے 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ صفحہ 1 تا 51 پہلی رات، 55 تا 95 دوسری رات، 110 تا 118 چوتھی صبح، 121 تا 172 پانچویں رات، 175 تا 195 چھٹی رات، 197 تا 224 ساتواں حصہ چھٹا حصہ، اور صفحہ 227 تا 285 چھٹی رات، اور 8واں حصہ 289 تا 318 ساتویں رات۔ اس ناول کو یوں تقسیم کرنے کی بابت کوئی وضاحت نہیں درج ہے۔ تیسری رات شامل نہیں ہے۔ چوتھی صبح کے بعد چوتھی رات، اور پھر پانچویں صبح اور چھٹی اور ساتویں رات آ جاتی ہے۔ اغلب یہی ہے کہ مصنف نے یہ طویل خط 5 راتوں اور 2 صبح کے دوران لکھا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ خط لکھنے والے کے لیے عرصہ تحریر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہندو معاشرے میں 1، 2، 6، 7 کے اعداد کو روایتی اہمیت دی جاتی۔ برصغیر کے مسلمانوں کے درمیان 1، 4، 5، 7 اور 11 کو ایک امتیاز حاصل ہے۔ کسی 2 فرد کے درمیان تحریری تخاطب کو خط کہتے ہیں، جس کی تکمیل القاب اور مضمون سے ہوتی ہے۔ اس ناول کے ان ابواب کی ابتدائی یا القابی حصے پر نظر ڈالیے تو پہلے خط کا القاب خاصی دفتری یعنی آفیشیل نظر آتا ہے۔ دوسرے خط کا القاب کے القاب میں مصنف نے خود کو مخاطب کا، وزیر اعظم چین کا آدھی رات کا معلم کاروباری معاملات میں درج کیا ہے۔ یہ بات نہ سچ نظر آتی ہے اور نہ مہذب۔ تیسرے حصے کا القاب نہیں ہے، صرف ایک لفظ بنام درج ہے، اور پھر یہ حصہ یوں شروع ہوتا ہے: اقتباس، لیکن اب ہمیں اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ اس جملے سے مصنف کی خود تخمینی سطح نظر آتی۔ خط کے چوتھے حصے میں کوئی القاب درج نہیں، لیکن پانچویں کی ابتدا مسٹر ضیاء باؤ سر کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ چھٹے اور ساتویں حصے کا بیان بغیر القاب کے جاری ہو جاتا ہے۔ تکلم اور تحریر کی تاریخ میں یہی بتاتی ہے
کہ تکلم اور تحریر دونوں کے لیے تہذیب لازم ہے۔ اندھیر نگری از ابتدا تا انتہا ناول کے مرکزی کردار بلرام حلوائی کے بیان یعنی نیریشن پر مبنی، جو سادہ ہے اور مجموعی طور پر منصوبہ بند محسوس ہوتا ہے۔ بے ساختہ اور برجستہ کلام کم نظر آتا ہے، کہیں کہیں ادھورے جملے تأثر کو کم کر دیتے ہیں اور وہ حصہ قاری کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اس ناول میں کرداروں کی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، جو ایک اچھی بات ہے۔ مصنف کو شامل کر لیجئے تو 7-8 مردانہ کردار ہیں اور 3-4 خواتین کی نمائندگی نظر آتی ہے۔ ایک حیران کن بات یہ نظر آتی ہے کہ مصنف نے انسانی یعنی افراد کے لیے حیوانی نام استعمال کیا ہے۔ ایک آدھ جگہ نام لیا ہے، مگر بھینسا، نیولا، بگلا یا پہاڑی کوا زیادہ تر استعمال کیا ہے۔ صرف ایک اشوک صاحب ہیں جن کا کوئی حیوانی نام درج نہیں ہے۔ مصنف اور اشوک صاحب ہی مرکزی کردار ہیں اس ناول کے۔ حیوانی نام غالباً مصنف نے ان کی